گروپ کے سب ممبران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شکریہ فیصل بھائی، میں آغاز کرتی ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، آج بھی ملے جلے سوالات ہیں، کچھ ممبران کے ہیں اور کچھ میرے اپنے ہیں۔ پہلا سوال پیش کرتی ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے، یعنی نبی بنا کر بھیجتا ہے، اور لوگ اس سے ہنسی ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں اور اسے مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں پر غضبناک نہیں ہوتا؟ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے زمانوں میں تو ہوتا تھا، اور ان قوموں کو کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی ٹورنیڈو وغیرہ کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اب کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں اس زمانے کا مسیح الزما ہوں اور خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے، اس ناطے سے میں نے کئی بار خدا کے حضور یہ عرض کی اور میری عرض قبول کی گئی کہ انسانوں پر زلزلے یا مصیبتیں میری نبوت کی وجہ سے نہ ہوں، کیونکہ پہلے ہی انسان مصیبتوں میں ہے تو ان پہ رحم آتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنی روح کو اندھیروں اور دھوئیں سے بھر رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں روح میں نور ہو تو وہ آگے جاتی ہے، یہ اندھیروں میں گریں گے۔ بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اپنی روح میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے اپنی روح کا ستیہ ناش کر دیا۔ جی محترم، شکریہ۔ یہ تو آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے اور اس نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی کہ ان لوگوں کو اس طریقوں سے نہ ہلاک کیا جائے جس سے پہلی امتیں ہلاک ہوتی رہی۔ لیکن پھر بھی یہ بتائیے کہ یہ جو قدرتی آفات جو آتی رہتی ہیں اس دنیا میں، کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی سیلاب ہیں، کئی زلزلے ہیں، تو قدرتی آفات میں اور عذاب الہی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یوں دیکھوں، جو خدا کہہ رہا ہے تو نہ قدرتی آفات ہے اور نہ عذاب ہے، کیونکہ یہ بات خدا کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ دوزخ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ تو دوزخ میں عذاب بھی ہیں، قدرتی مصیبتیں بھی ہیں، آفات۔ تو یہ اس لیے ہیں سب کچھ کہ انسان بہت دور پیٹھ دکھا کے بیٹھ گیا ہے، ورنہ آدم کے دور میں ہی کوئی 40 سال بعد فرشتے اتنی مدد کر دیتے اگر خدا کی دنیا آ جاتی کہ یہ قدرتی آفات کا حل بیان کر دیتے۔ تو پھر خدا کے عذاب جب فرشتے آتے ہیں، اس عذاب کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ تو یہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں۔ اسی زمین پر جب یہ خدا کی آئیڈیل ورلڈ اسٹیبلش ہوگا، عذاب کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ قدرتی آفات آئیں گی، کیونکہ سائنس کی دنیا میں جو لوگ آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے، مسیح بھی ہوں گے، تو ان کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی جائے گی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی مصیبتیں آئیں۔ تو خدا کی دنیا میں خدا کہہ رہا ہے، میری دنیا میں تو میں سب آنسو پوچھ دوں گا انسانیت کے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عذاب کا یا یہ جو قدرتی نیچر ڈیزاسٹر ہیں۔ تو یہ بس وقت کی بات ہے،
یہ دور ہے جو گزر جائے گا، کیونکہ یہ اندھیروں کا دور ہے، خدا سے دوری کا دور ہے، اور اب اور دور شروع ہوگا جس میں سب کچھ خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وہاں نہ عذاب نہ قدرتی آفات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ خدا کرے کہ یہ زمین جو ہے وہ خدا کی۔ اگلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 112 سال ہو گئے ہیں، تب تک اسلام ہی مکمل دین تھا اور وہ اسی کی ریوائول کے لیے آئے تھے۔ ان 112 سالوں کے دوران کب وہ وقت آیا جب خدا تعالیٰ نے سب گزشتہ دین و مذاہب کی صف لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر غلام احمد قادیان وہ باتیں کھول دیتے جو خدا نے ان سے کہی تھی تو میرا مشن آسان ہو جاتا، اور اگر ہجرت کر کے انگلینڈ آ جاتے اور وہ راہ اپناتے جو خدا بتا رہا تھا تو میرا مشن جو ہے وہ اتنا آسان ہو جاتا، بلکہ ان کے منہ سے ہی کہلوا دیتا کہ اب مذہب کا دور ختم ہوا۔ یہ سارا بوجھ مجھ پہ اس لیے پڑ گیا کہ عشق محمدی کے اندر محمد صاحب کی وہ باتیں نہیں کھولی یا مذہب کی وہ باتیں نہیں کھولی جن کو خدا کہہ رہا تھا کہ کھول۔ اب میں آیا ہوں تو خدا نے مجھ سے کہا کہ مذہب کی دنیا تمام ہوئی۔ اچھا، آپ اگر مجھ سے یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی مذہب میں تورات میں بھی، انجیل میں بھی نور ہے، قرآن میں بھی نور ہے، تو میں تم سے پھر یہی کہوں گا کہ چلو آؤ ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس تعلیمات پہ عمل کرو، لیکن تم میں سے کون ہے جو اس تعلیمات پہ عمل کرتا ہے؟ اس پہ عمل کرو اور آگے آؤ میری تعلیمات کو سننے کے لیے، لیکن مسلمانوں اور یہودیوں جیسے کام مت کرو۔ پھر میرا یہ کہنا ہے تم سے، تو اگر کچی پکی پڑھ لی، پانچویں پڑھ لی، تو مڑ کے کون جاتا ہے پانچویں کی طرف یا کچی پکی کی طرف؟ 10 پڑھ لی تو واپس کون مڑتا ہے؟ اگر آپ نے کالج چلے گئے تو میٹرک میں پھر واپس کون مڑتا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میری کوئی دشمنی ہے مذہبوں سے کہ میں ان کو ٹھوکر مار رہا ہوں؟ میں خدا کا فرزندہ ہوں، خدا کا مسیح السما ہوں۔ میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تم آخرت میں یہ نہ کہہ سکو کہ جی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ تم خدا کے خلاف ہو جاتے ہو، اور تم جو اصل میں جو نبیوں کے احکامات ہیں، جو نبی بتا رہے ہیں اب لائف، تو ان کے خلاف ہو اکثر لوگ۔ تو میں تو کھل کے بتا رہا ہوں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ آپ نے اکثر بتایا ہے کہ مشاہدات کا سلسلہ آپ کے ساتھ رات دن کے اکثر اوقات میں جاری رہتا ہے، اور محبت الہی کی تازہ غذا یعنی روحانی معدہ چونکہ اکثر لوگوں کو ان مشاہدات اور ایسے مکاشفات کا تجربہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نہیں سمجھ پاتے، تو ذرا ان کے لیے پلیز آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ وہ کچھ سمجھ پائیں۔ تھینک یو۔ پہلے اپنے نفس کی مہار جو ہے خدا کی طرف کریں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے یہ مذہب کا نہیں بلکہ روحانیت کا دور ہے۔ اپنا کعبہ جو ہے وہ خدا کی طرف کریں، سمت۔ اس کے بعد آپ کو خدا کی تلاش ہے تو اس دنیا میں اس وقت کوئی شخص نہیں جو یہ کہہ رہا کہ باکثرت خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے۔
میری تعلیمات پڑھیں اور خدا سے پوچھیں کہ یہ تعلیمات جو ہیں، خدا ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بتا یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر خواب میں یا کشف میں آپ کو خدا ضرور جواب دے گا اگر آپ مخلص ہوں گے یہ پوچھنے پر۔ جو لوگ بھی ہزاروں ہوں یا نبی بنے ہیں، 15 نبی، آج 16واں نبی بھی آ کے ہے ہماری موومنٹ میں سے ہی، اگر خدا ان کو جواب دے سکتا ہے، ان کو مل سکتا ہے، ان کو مشاہدات الہی کی کھڑکی کھول کر انہیں چھوٹے سے پرندہ بنا کر اور بڑا پرندہ بنا کر اور شاہین بنا کر اور آگوں کے اگلے جہانوں میں لے جا سکتا ہے، تو آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کے دل میں بھی تو آپ کو بھی تو دل دیا ہے، وہ آپ کو بھی جواب دے گا۔ تو جو ہی مشاہدات کی دنیا شروع ہوگی، میں آپ کو سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پھر اسی حالت میں آ جائیں گے جو ہماری حالت ہے، کہ بیان جو ہماری موومنٹ کے ہزاروں ممبر ہیں، اگر وہ بھی ہوتے کہیں دنیا میں پھنسے ہوئے تو ان پہ بیچاروں پہ مصیبت آ جاتی کہ کیسے بیان کیسے کریں۔ تو کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دنیا بدل جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد میں کبھی بھی فرق نہیں کرتے، سب کو یکساں اور سانجھا سمجھتے ہیں محبت میں، کہ آپ ایک عام انسان بھی جس کو کوئی تعلیم بھی نہ ہو وہ بھی اب اگر محبت الہی میں پوچھ لے تو یہ ناممکن ہے کہ خدا اس کو، اگر دل کا مخلص ہو، اگر اس کی خالص سوچ خدا کی ہو، اگر اس کا پورا شعور خدا کی سنگم پہ آ کے پوچھے، اور اگر اس کا ضمیر جو ہے وہ سجدہ کر کے کہ مجھے حق بتا دے اور دل کی دنیا لے کر خدا کے حضور پہنچ جائے، ناممکن ہے کہ خدا کی ذات کہے کہ نہیں میں تجھے نہیں بتاؤں گا، کسی اور کو بتاؤں گا۔ ہم سب انسان ہیں اور خدا کا عیال ہیں، یہ تو بات محمد صاحب نے بھی کی۔ تو جب خدا کا عیال اپنے ماں باپ سے پوچھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پردے نہ ہٹائے؟ محترم، ایک صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ دعا بھی کی، آپ کی بکس وغیرہ بھی پڑھی، لیکن انہیں کوئی واضح کچھ بھی پتہ نہیں چلا، بلکہ الٹے انہیں پریشان کن اور بھیانک قسم کے خواب آنے لگے۔ جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہوا اندھیروں میں بہت دور چلا جائے تو اس اندھیروں سے واپس آنے کے لیے روشنی میں تھوڑا سا صبر چاہیے، بلکہ صبر کے 3 ڈیمینشن ہے۔ پھر واپس آ کے اپنی ذات پہ صبر کرے کہ خدا مجھے لازمی جواب دے گا، کیونکہ لمبا سفر شیطانیت کی طرف ہو گیا، اور پھر اس دنیا پہ بھی صبر کرے اور جستجو لگا کر تھوڑا سا انتظار کر لے۔ دیر ہے، دیر آیت درست آیت، مخلص کو وہ ضرور جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کے دل کی کھڑکی بھی کھول جاتا ہے۔ ورنہ اس کو کہیں جو یہ ماننے والا یہ جو شخص ہے اس کا تعلق کانٹیکٹ ہمارے نبی اطہر سے کرا دے یا وہ ابو بکر سے کرا دے، اور آئے سنڈے کو اور میرے سے سوال جواب کرے، میں جواب دوں گا اسے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، لیکن شاید فی الحال وہ اپنے آپ کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک اور ممبر نے سوال بھیجا ہے، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔ جی محترم، میں یہ سوال پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ زاہد خان صاحب نے طاہر القادری کے بارے میں بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ اسے بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہتا تھا،
اسے مسیح بنانا چاہتا تھا لیکن یہ بھاگ گیا۔ مرزا طاہر احمد صاحب بھی ایک زیرک، صاحب فراست اور ایک کرشماتی شخصیت رکھنے والے انسان تھے۔ کیا خدا تعالیٰ ان سے بھی کوئی کام لینا چاہتا تھا؟ زاہد خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ جی، مرزا طاہر احمد صاحب میں دل کے کچھ کونے ایسے تھے کہ وہ بات کو سمجھ جاتے تھے۔ یہ بات میں ان سے مل کر کہہ رہا ہوں، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا، دو چار باتیں تو میں نے بتا دی تھی۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس پہ وہ خاموش بھی ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا سے دعا کر لیں، یہ جو پردہ ہے اسلام میں تو یہ پردہ تھوڑا تھوڑا اٹھ گیا ہے، لیکن وہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ احمدیت میں یہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اور کچھ باتیں اور بھی میں نے کی تھی ذاتی طور پر۔ جب آدمی خاموش ہو جائے تو وہ مجبور نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے سے مرزا طاہر احمد صاحب کے بڑی اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی۔ میں نے غم دیکھا، لہذا میں بھی خاموش ہو گیا پھر، کیونکہ وقت کا خلیفہ ہے، وہ کیسے کہہ دے کہ لو جی یہ نبی ہیں اور میں یہاں سے چلتا ہوں اور یہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اب ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب پچھتاوا ہے، غمگین ہے، لیکن خدا نے معاف کر دیا۔ اور میں نے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، یا نور الدین صاحب کو جو پہلے خلیفہ تھے، کہ ان کے پاس نور ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، ان کے پاس میں نے نور دیکھا۔ تو بس باقی ابھی تک 5 ہیں، باقی اللہ خیر کرے۔ اور جو طاہر قادری ہے وہ ضدی آدمی ہے، وہ بھی ایسے عشق محمدی میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ 19-20 کا ہی فرق ہو تو ہو اس میں اور غلام احمد قادیان میں۔ تو اس سے جو باتیں ہوئیں تو وہ بار بار قرآن کھول کے سامنے رکھتا ہے۔ مجھے کہنے لگا اگر یہ خدا کی طرف ہے تو صبح اٹھ کے قرآن دیکھ لو، اگر یہ تعلیم قرآن میں نہیں ہے تو پھر وہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے۔ اور یہ بھی بتا دوں، پھر احمدیت کو بھی مرچیں لگیں گی جیسے مسلمانوں کو لگتی ہیں، کہ اب وہ کلین شیف ہیں، بالکل جیسے کوئی یورپین ماحول میں ہوتا ہے، صاف ستھرے ماحول میں۔ اور اب جو ہے وہ ایسے ڈیمینشن میں ہے جہاں پہ انسانیت کا پیغام زیادہ دیتے ہیں، انسانیت اور خدا کی بات زیادہ کرتے ہیں، اور قرآن کے حوالے اور مذہبی حوالے بہت ہی کم دیتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اور میں خدا کو گواہ بن کے کہہ رہا ہوں۔ اور جس دنیا میں وہ ہیں نہ وہاں احمدیت ہے، بلکہ وہاں عجیب ملٹی مخلوق ہے، اور ان کی جہاں وہ لوگ ہیں وہ طاہر صاحب سے بھی 1000 گنا آگے ہیں۔ تو اب وہاں ان کا ماحول بدل گیا ہے۔ اب رہے گی طاہر القادری کی۔ طاہر القادری ایسی دنیا میں جائے گا کہ جب بھی محمد یا قرآن کی بات کرے گا اس کی یادداشت کھوئی جائے گی۔ اور وہاں میں نے دیکھا کہ جس دنیا میں یہ تھا، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بڈھا ہو جائے تو سٹیا جاتا ہے، تو جب کوئی بات کرتا خدا کی تو دماغ اس کا صحیح رہتا، جو ہی اسلام، قرآن اور محمد کی بات کرتا ہے عشق میں، تبھی اس کا یادداشت بگڑ جاتی۔ اس کو میں نے عالم برزخ میں دیکھا،
بہت کچھ میں نے دیکھا، اور میں اس کی تقدیر اور جو عالم ارواح میں جائے گا وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ میں خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں ایسی چیزوں میں اب کیا وقت دوں، کیونکہ میرے پاس بہت اپنا وقت کم ہے، اور اس کم وقت میں نے خدا کے متعلق بتانا ہے اور انسانیت کو خدا کے نزدیک لانا ہے۔ جی محترم، شکریہ۔ محترم طاہر القادری صاحب تو ابھی زندہ ہیں، تو جو شخص زندہ ہو اسے بھی عالم برزخ میں دیکھا جا سکتا ہے؟ بڑی معذرت سے میں دیر سے جواب دے رہا ہوں کہ کوئی شخص بار بار ٹیلی فون کر رہا ہے اور میں نے اسے بلاک کر دیا ہے۔ ہاں، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت کی روحانیت کے مطابق اب وہ کہاں جائے گا، کیونکہ اگر نور ہو تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آئے گا یہ، تو بدلنے والا تو وہ ہے نہیں۔ اگر وہ یہ ساری چیزیں دیکھ بھی لے، اس نے اور بہت کچھ دیکھا ہے پھر بھی نہیں بدلا، لہذا اس کی روح کی دنیا میں مجھے دکھایا گیا کہ یہ یہاں پہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کوئی شخص ایک قدم لیتا ہے تو 100 قدم بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نتائج نکلیں گے۔ جی محترم، یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، میں دونوں ایک ہی آڈیو میں پوچھ لیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ خواہش کر کے بھی کسی کو دیکھ سکتے ہیں جو یہاں زندہ ہو کہ یہ عالم برزخ میں کہاں ہوگا، عالم ارواح میں، یا یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کسی کو دکھا دے اور کسی کو نہ دکھائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بہت ہی ذہین، خوش مزاج اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ ان کے سامنے تو جب محترم عبدالغفار جمبا صاحب نے بھی اپنا دعویٰ پیش کیا تو تب بھی وہ خاموش ہو گئے، اور سال ہر سال تک انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور کچھ نہیں کہا۔ اور آپ نے بھی جب اپنا دعویٰ پیش کیا تو جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے سیڈ ہو گئے لیکن خاموش ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی پالیسی یہی تھی کہ ایسی باتوں کے اوپر خاموش رہنا چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل میں دیکھ سکتا ہوں مراقبے میں جا کر اس وقت جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی دنیا بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، میرا وقت بہت قدر و قیمت کا ہے۔ میں نے اس وقت میں مستقبل کی انسانیت کو بہت کچھ دینا ہے، لہذا بہت سی چیزیں جس میں وقت ضائع کر کے خدا کا وقت میں ضائع کر دوں، میں اس کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لہذا سب سے زیادہ وقت پہلے اور آخری سانسوں تک میں خدا کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ انسانیت وہ وعدہ پورا ہو جائے جو خدا نے دیا ہے کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہو۔ بہرحال ان کے نور میں بھی اندھیرا تو ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ ان سے بھی وہ غلطیاں ہوئیں اور وہ خاموش ہو گئے، جس کی وجہ سے نور میں اندھیرا ہے۔ بہرحال یہ نور الدین کے بعد جو خلیفہ جس کو نور ملا وہ طاہر صاحب ہیں، اور خدا کی ذات معاف کر دیتی ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ کثرت سے اس کی زندگی اخلاص اور اخلاق اور انسانوں کے لیے اچھی تھی تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ دھواں رہتا ہے جسے پتہ لگ سکے کہ اس انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور نور بھی دکھائی دیتا ہے۔
جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو خدا کی معرفت کی تلاش ہو اور پیغمبروں کا راستہ نہ ملے تو اختلاف لیل و نہار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یا یہ کہ مرد بینا کو فقط ارض و سما کافی ہے، یہی نظارہ پے یاد خدا کافی ہے۔ اب کیا یہ جو مناظر قدرت ہیں اور رات دن کا بدلنا، کیا یہ انسان کو معرفت الہی کے اعلی مقام تک لے جا سکتا ہے یا اس کے لیے رسولوں کا ہونا ضروری ہے؟ جو قدرت کے مناظر ہیں یہ اتنے حسین اور دلکش ہیں کہ صوفی کو کھینچتے ہیں خدا کی معرفت الہی کی طرف۔ لہذا صوفی سے مراد یہ ہے جو خدا کا چاہنے والا اور خدا کی تلاش میں ہو۔ اس لفظ آپ سادھو بھی کہہ لیں یا گرو بھی کہہ لیں۔ اگر نبی نہ بھی ہوتے، اچھا اگر میں نبی نہ بھی بنایا جاتا، یہ انعامات نہ بھی ہوتے، تو میں ایک صوفی تھا۔ میں بھی آپ کی طرح ہر جگہ اگر میں یہ سنتا کہ نبی آیا ہے تو وہاں پہنچ کر یہی کچھ پوچھتا کہ مجھے خدا کے متعلق بتائیں، مجھے خدا کی تلاش ہے۔ اگر وہ نبی آنگی بینگی مارتا اور مجھے اور مسائل میں پھنسا دیتا تو پھر میں علیحدہ ہو کر یہ دلکش نظارے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے نہ چنتا تو میں نے کہیں پہاڑوں پر بیٹھ کر خدا کے یہ دلکش نظارے مجھے کھینچتے ہیں خدا کی طرف۔ تو نبی نہ بھی آئیں تو یہ چابی بھی خدا سے ملا دیتی ہے۔ جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کو، پہاڑوں کو، فضاؤں کو، صحراؤں کو، ستاروں کو فیل کرنے سے، یعنی کہ صرف دیکھنے سے نہیں، فیل کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی ڈیپتھ اور حساسیت آتی ہے جو اس پر ان سچائیوں کا انکشاف کرتی ہے جو عام روٹین میں پھنسے ہوئے انسان کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کیا آپ کو اس بات سے اتفاق ہے؟ میں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں جاتا ہوں، اور ہمارے سیمینار سینٹر ایسی جگہ پہ بھی ہیں جو پہاڑوں، وادیوں، جھیلوں میں ہیں، تو بے اختیار میں گاتا ہوں۔ تو جو پیار کرنے والا ہوگا وہ گاتا ہے، اور محبت کرنے والا کروڑوں میں پہچانا جاتا ہے، لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ تو میری زبان سے وہاں ایسے نغمے نکلتے ہیں اور آنسو نکلتے ہیں کہ اے کاش مجھے اگر نبوت نہ بھی ملتی، تیری دنیا ہوتی، تو میں ان دلکش نظاروں میں تیرا نظارہ پاتا ہوں۔ مجھے کھینچتی ہے یہ چیزیں۔ تو خدا کی کائنات انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ بلب جو ہے نا، یہ فیوز ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، یہ انسان کے دماغ کی شرارت ہے۔ یہ خود بھی شیطان ہے اور پارٹنرشپ رکھی ہے اس شیطان سے۔ حقیقت یہ ہے اس کلے کائنات میں خدا کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر یہ آنکھیں نہ دیتا تو اندھا محسوس کیسے کر لیتا؟ خوبصورت کائنات ہو اور میں دیکھ نہ پاؤں۔ تو یہ آنکھیں جو ہیں یہ پہلے نمبر پہ ہیں کہ یہ نگاہیں جو ہیں یہ منظر کشی کر کے
دل کو بھی وجد میں لے آتی ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے. صوفیت کا مضمون ہی یہی ہے کہ اس خالق کا ہو جانا، اس کی تلاش میں زندگی دینا اور اس کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنا دینا کہ وہ اس دنیا میں ہی خدا سے زندہ ہم کلام ہو جائے. جی محترم، بے شک صوفیوں کو اس کائنات میں ہی خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے. مجھے خود صوفیزم سے بہت دلچسپی ہے، اور ایک صوفی صاحب نے اپنا مشاہدہ، یا آپ یوں کہیں کہ جو ان کی فیلنگز تھی، وہ اس طرح بیان کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نصف شب کو سمندر کے کنارے تنہا بیٹھا ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت سمندر میں اویکننگ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح آدھی رات کو انسان کی سول کے اندر بھی اویکننگ ہوتی ہے. یونانی لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سمندر کے ساتھ نصف شب کو ان ٹیون ہو جائیں تو سمندر کی پوری قوت آپ کی روح کے اندر سمٹ آتی ہے. اس پر پلیز تبصرہ کیجیے. آپ نے خود ہی تبصرہ کر دیا اور بڑی اچھی تشریح کی. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ 2 بجے رات یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہیں میری تلاش ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیندا پیاری آون تے ٹوٹیاں دل نو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے. تو یہ 2 بجے کا وقت اہل دل کے لیے ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ ان کی نیندیں بےتاب ہیں اور آہٹ ہوتی ہے دل کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کی ذات آ گئی ہے ملنے کے لیے. تو یہ آپ نے بہت خود بھی کر دیا اور کچھ الفاظوں میں نے بھی بتا دی ہے. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ان صوفیوں کو بلایا جو پھنسے نہیں مذہبوں میں، اور ان کو بلا کر مجھ سے کہا کہ تو یہ ان صوفیوں کی دعا ہے کہ اے خدا کوئی ایسا ہو ہماری صوفیت ذریت میں سے جو تیری دنیا لے آئے. تو تب میں نے کہا خدا میں ان کی دعا نہیں بلکہ تیری دعا بننا چاہتا ہوں. تو خدا مسکرا دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ صوفیت کہاں کہاں تک پہنچ کر کیسا کیسا رنگ لے کے آتی ہے اور کیسے کیسے پھول بکھیرتی ہے. محترم زاہد خان صاحب، میں پیور ڈسکشن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اتنا قیمتی وقت ہے آپ کا، اس میں سے آپ ہر روز ہمیں وقت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا دے اور آپ کے وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے وقت میں بھی برکت ڈالے. آمین ثم آمین. فیصل بھائی سے درخواست ہے کہ وہ بھی آ کر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. آپ کے لیے بھی دعا ہے اور میں چاہتا بھی دل سے ہوں کہ یہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ یہ وقت پھر مڑ کے واپس نہیں آئے گا. تو جو لوگ بھی یہ وقت دے رہے ہیں میں دلی طور سے ان کا شکر گزار ہوں، جو سن رہے ہیں، اور امیر فیصل صاحب جو پاسبل، ان سب کا شکر گزار ہوں. میں تو چاہتا ہوں سب خدا کے نور میں نہائے جائیں اور نئی منزلیں پائیں، نئی منزلیں دیکھیں اور دیکھیں کہ خدا کے جہان اور خدا کی بادشاہتیں کیسی کیسی ہیں. بہت بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب کا ٹائم دینے کے لیے. اور الحمدللہ 54 والیومز ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں
اور شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کافی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو بہرحال زاہد خان صاحب کی ٹیچنگز بھی دنیا تک پہنچیں. اور ہمیں جانکاری ملی ہے کہ محترم زاہد خان صاحب 3-4 دن کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن رہیں گے. تو انشاءاللہ ان کی خیریت سے واپسی کی دعا اور ان کا انتظار رہے گا تاکہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ہماری ایڈمن ٹیمز اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی شکر گزار ہوں دل و جان سے، اور ہماری دوستی اس محدود دنیا تک نہیں رہے گی، ہماری آخرت میں بھی یہ دوستی قائم رہے گی. اور جہاں بھی آپ ہوں گے آپ کو میں ملنے آؤں گا، اور جو کچھ انسانوں کے لیے بہترین انسانیت کی دنیا میں کر سکتا ہوں وہاں تک آپ کو گائیڈنس اور پہنچاؤں گا. اگر آپ بھی مخلص اور دل میں یہی سب کچھ ہے، لیکن کچھ تو خدا نے دکھا دیا ہے کہ وہ لوگ جو انسان ہیں اور انسانوں کی طرح سوچتے ہیں، ان کی دنیا عالم ارواح میں ان مذہبیوں سے کھربوں گنا بہتر ہے. محترم زاہد خان صاحب، اصل میں بات یہ ہے، دلی طور پر بات کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد از جلد امید ہے اور خواہش بھی ہے، خدا سے دعا ہے کہ یا تو آپ انڈیا آئیں تو انشاءاللہ ملاقات ہو، یا پھر ہمارا جرمنی جانا ہو تو آپ سے ملاقات ہو. بٹ انشاءاللہ کیونکہ دلی طور پر یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی، تو خدا تعالیٰ کرے گا اس دنیا میں ہی پہلے ملاقات ہوگی، اور بعد کے عالم کی باتیں تو سر بعد میں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.